چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی کہ اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج ہمارے پاس وہ سب چیزیں ہیں، انٹرنیٹ کا وہ دور ہے اور وہ سب آپ کو ڈوپامین سپائک دینے والی چیزیں باہر مل جائیں گی، اور وہ لوگ، وہ آپ کے کلاس میٹس، وہ آپ کے کولیگز جن چیزوں میں مشغول ہیں، ان حرکتوں میں، ان بےہودہ چیزوں میں آپ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک الگ راستہ چنا، جنہوں نے ایک ویژن دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے صرف ایک خواب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ وہ خواب دیکھا کہ جس نے ان کو سونے نہیں دیا، جس نے ان کو راتوں کو جگایا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے خواب دیکھا، جنہوں نے ویژن دیکھا، اور پھر اس کے لیے وہ محنتیں کرتے گئے، اس کے لیے وہ قدم اٹھاتے گئے، وہ گرتے گئے، وہ اٹھتے گئے، ان لوگوں کی زندگی میں ایک فیس یہ ضرور آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے کام کا، میری محنتوں کا، میرے پروسیجرز کا، میرے وہ جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں ان کا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، اور وہ لوگ کے جو صحیح راستے پر تھے، جن کی محنتیں ٹھیک تھی، جن کی مشقتیں ٹھیک تھی، جن کی نیتیں ٹھیک تھی، جن کے ویژن زبردست تھے، وہ رک جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ چند محنتوں کے بعد ان کو رزلٹ نہیں ملتے۔ تو میں اسی ٹاپک کے آج ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو آج کہیں تنہائی میں بیٹھیں، کہیں لگیں، دل کی مان کے باہر جا سکتے تھے، وقت برباد کر سکتے تھے، اس دنیا میں گم ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک الگ راستہ چنا، ایک الگ ویژن دیکھا، اور اس کے لیے وہ روز چلتے ہیں، اس کے لیے وہ روز محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ روز اٹھتے ہیں، پھر سے وہ کتابیں کھولتے ہیں، پھر سے وہ قلم اٹھاتے ہیں، پھر سے وہ لکھتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ رزلٹ آ رہا ہوتا، اور کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ لگیں کہ ایک اعتماد تھا کہ شاید کبھی نہ کبھی کچھ ہوگا، کہ میرے ویژن کی طرف یہی راستہ جاتا ہے۔ تو اس راستے میں ان کو لوگ بھی چھوڑنے پڑتے، اس راستے میں ان کو دنیا کی لذتیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، اس راستے میں ان کو اپنا آپ بھی کئی بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ راستے میں کئی بار رک جاتے ہیں اس خوف سے کہ مجھے رزلٹ نہیں مل رہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ تو اٹامک ہیبٹس ایک بک ہے کہ جس میں 2-4 مثالیں ایسی ہیں کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کافی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک آپ آئس کیوب کو، ایک برف کے گولے کو جب باہر نارمل ٹیمپریچر پر رکھو تو شاید وہ نہ پگھلے، لیکن آپ نے 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا دیا، وہ ابھی بھی نہیں پگھل رہا، 2 ڈگری بڑھایا ابھی بھی نہیں پگھل رہا، 3 ڈگری بڑھایا ابھی بھی نہیں پگھل رہا، اور ایسے کرتے کرتے جب آپ نے 10 ڈگری بڑھا دیا تو اب وہ پگھلنے لگا۔ اب وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو آخری ڈگری کا ایک ٹیمپریچر بڑھا تھا اس سے یہ پگھلا ہے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اس نے پھر محنتوں کو نہیں سمجھا، اس نے جو پروگریس کا کانسیپٹ ہے اس کو نہیں سمجھا کہ وہ ایک ڈگری کی پروگریس، وہ ایک ڈگری کا جو ٹیمپریچر کا رائز تھا، اس نے اس آئس کیوب کے پگھلنے میں اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ مانا کہ دنیا کے سامنے وہ جو ہے رزلٹ، جو دیکھنے والا رزلٹ ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، وہ مدتوں کے بعد آتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ لاسٹ والا 1 ڈگری ٹیمپریچر تھا کہ جس سے پگھلا، لیکن وہ انسان جانتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی محنتیں تھی۔ وہ ایک پتھر توڑنے والا انسان جس نے 1000 بار ایک پتھر کو مارا اور پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن لاسٹ والی جو اس نے چوٹ ماری اس پتھر کو، اس سے اس پتھر کے 2 حصے ہو گئے۔ وہ دنیا صرف اس آخری جو مار ہے اس پتھر کو، اس کو دیکھے گی جس سے پتھر کے 2 حصے ہو گئے، لیکن وہ مارنے والا جانتا ہے کہ کتنی تکلیف تھی اور کتنی محنتیں تھی، اور وہ جو 1000 پہلی ماریں لگی اس پتھر کو کہ جس سے کچھ نہ ہوا، اس کے بغیر اس کا ٹوٹنا ناممکن تھا، اس کے بغیر یہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا صرف تمہاری اس سپیچ کو دیکھتی ہے، دنیا تو صرف تمہارے اس کام کو دیکھتی ہے، دنیا صرف تمہارے اس مقام کو دیکھتی ہے جہاں پر تم آخری میں پہنچتی۔ تو شروع میں جو محنتیں تھی کہ جو تمہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کا رزلٹ نہیں نکلا، ان کا رزلٹ آئے گا لیکن ابھی وہ نہیں دکھتا ہے، اس پتھر کو مار پڑتی رہے گی، وہ آخر میں ایک ایسی مار ہوگی کہ جس سے اس کے 2 پیس جائیں گے، لیکن تب تک مجھے سمجھنا ہے کہ یہ رزلٹ کے بغیر بھی مجھے محنتیں کرنی۔ ایک ٹرم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرسیورنس، کہ رزلٹ نہ ملنے کے بعد بھی محنتیں کرنا، اور آپ کو بڑے سے بڑے لوگوں کی زندگی میں ایک چیز بڑی کامن ملے گی، اور وہ تھی پرسیورنس، کہ ایک یقین تھا، ایک امید تھی کہ یہ پتھر کبھی نہ کبھی ٹوٹے گا، ایک امید تھی، ایک یقین تھا کہ جو برف کا گولا ہے کبھی نہ کبھی پگھلے گا ہی، اور دنیا نے تو صرف وہ آخری مار دیکھنی تھی تمہاری، دنیا نے تو صرف وہ آخری تمہارا جب پگھل رہا تھا وہ تب دیکھنا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی جو محنت تھی وہی تھی جو اکیلے میں تجھے کرنی ہے، جو اکیلے میں مجھے کرنی ہے۔
اور لوگ جو اس بات سے شک میں پڑ گئے، جو لوگ اس بات سے سیلف ڈاؤٹ میں چلے گئے کہ ہماری تنہائی کے محنتوں کے رزلٹ نہیں نکل رہے اور شاید ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو ان کا ویژن کمزور تھا، ان کا خود پر اعتماد نہیں تھا، اور وہ زندگی کیا کہ جس میں حالات نہ آئے، وہ زندگی کیا کہ جس میں ایسے نا امیدی کے حالات نہ تھے کہ جب نہ آگے کی خبر تھی نہ پیچھے کی خبر تھی، وہ ایمان ہی کیا کہ جس کو ٹیسٹ نہ کیا گیا، وہ ایمان کی معراج کو تو کیسے پہنچ سکتا تھا جب تک جو سچویشن میں نہ ڈالا جائے جہاں نہ آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا پتہ تھا، پھر بھی تو نے کہا توکلت علی اللہ وہو رب العرش العظیم، ایمان لاتا ہوں اللہ پر، توکل کرتا ہوں اللہ پر، جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اس جو ہو کے پیچھے تو نے اپنی نیتیں صاف رکھی تھی، اپنے کانسیپٹ صاف رکھے تھے، اپنے محنتیں ساتھ رکھی تھی، یہ بھی نہیں کہ جو وہ کرے گا وہی ہوگا، وہ بھی نہیں تھا، اپنی طرف سے پوری محنتیں تھی، اپنے سارے کام تھے، اپنی سارے پریریکویزٹس کو پورا کیا گیا۔ وہ انسان کی جو اپنے ساتھ بھی دھوکہ کرتا رہا، پھر اللہ سے بھی امیدیں رکھتا رہا، اس نے بھی تو بیوقوفی کی، اس نے بھی تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو دو چیزیں ساتھ میں چلے گی ہمیشہ، ایک تمہارا اپنا ویژن، تمہارا اپنا بلیف، تمہارے اپنے پری ریکویزٹس، تمہارا اپنے حصے کا وہ کام جو تمہیں کرنا تھا، وہ کاٹ جو تمہیں کاٹنی تھی، وہ بیج جو تمہیں زمین میں ڈالنا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ توکلت علی اللہ، کہ اب بیج کے ڈالنے کے بعد جو صبر کرنا تھا کہ بارش ہو یا طوفان آئے مجھے نہیں پتا، یہ بیج کسی پیڑ میں اگے یا دفن ہو جائے یا اس کو کیڑے کھا جائیں، غرق ہو جائے اس کی زندگی، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ دو چیزیں تھی، ایک تمہارا اپنا وہ کام کرنا، دوسرا پھر توکل کرنا، دوسرا پھر صبر کرنا ان حالات میں کہ جب مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ان حالات میں کہ جب مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو رہا تھا، کیا ہو گیا، ان میں صبر کرنا، ان میں اللہ پر چھوڑنا۔ تو یہ دو ایلیمنٹس لے کے جو انسان چلے گا، اس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں، شروع میں نہیں، بیچ میں نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو زندگی میں وہ سب چیزیں سمجھ آئیں گی کہ میرے ساتھ ہوا کیوں تھا، اس کے پیچھے پروسیس کیا تھا، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سب صحیح تھا، یہ سب بہتر تھا۔